لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم ایک عظیم ترین مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ عظمت ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنوں تمہارے اوپر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. قبل اس کے کہ ہم روزے کے احکام بیان کریں، آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ صیام کا مطلب کیا ہوتا ہے. لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر صیام کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز سے رک جانا. یہاں تک کہ اگر آدمی خاموشی بھی اختیار کرے تو اسے بھی صیام کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کی نیت کی ہے. فلن اکلم اليوم انسیہ، تو آج میں کسی سے بھی گفتگو نہیں کروں گی. تو ان کا روزہ یہی خاموش رہنا ہی تھا. اور شریعت کے اندر روزے کا مطلب ہوتا ہے التعبد للہ بترک المفطرات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو کہ روزے کو توڑ دینے والی، یعنی روزے کو توڑ دینے والی ساری چیزوں سے دوری اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک. یہ ہے روزے کا مطلب اسلام کے اندر.